الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے البخیل من ذکرت عندہ ثم لم یصلی علیہ، یعنی بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ گوش و رضا دے۔ صلو علی الحبیب۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنے کا شرف بخشا ہے وہ موضوع سخاوت مصطفیٰ ہے۔ آئیے اس متعلق ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ حزنی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مقام حلب شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خرچ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سید الاسقیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا اسے خرچ کرنے کی ذمہ داری میری ہوتی تھی۔ بعثت سے وفات شریف تک یہ کام میرے حوالے رہا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی بے لباس مسلمان بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا تو آپ مجھے حکم فرماتے اور میں کسی سے قرض لیتا اور چادر خرید کر اسے اڑھاتا اور کھانا بھی کھلاتا۔ ایک دن ایک مشرک میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے بلال، تم میرے سوا کسی اور سے قرض نہ دیا کرو، میرے پاس کثیر مال ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن جب میں وضو کر کے اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مشرک کئی تاجروں کے ہمراہ میرے پاس آیا اور مجھے بہت برا بھلا کہتے ہوئے کہنے لگا کہ اے بلال، تمہیں معلوم ہے وعدے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا وقت وعدہ قریب آ گیا ہے۔ اس نے کہا صرف 4 دن باقی ہیں، اگر تم نے اس مدت میں قرض ادا نہ کیا تو میں تمہیں غلام بنا کر بکریاں چرواؤں گا جیسے تم پہلے چرایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں سن کر مجھے فکر ہوئی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کشان اقدس میں تشریف لے گئے، میں اجازت لے کر حاضر خدمت ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان وہ مشرک جس سے میں قرض لیتا ہوں اس نے مجھے ایسا کہا ہے، آپ کے پاس بھی ادائے قرض کے لیے کچھ موجود نہیں ہے اور میرے پاس بھی نہیں، وہ مجھے رسوا کر دے گا یا رسول اللہ، لہذا آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں جو مسلمان ہو چکے ہیں اور اللہ اتنا مال عطا فرما دے کہ جس سے سارا قرض ادا ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، صبح تک ٹھہر جاؤ۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ صبح کے وقت جانے کے ارادے سے باہر نکلا تو ایک شخص دوڑتے ہوئے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بلال، رسول اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں حاضر خدمت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامان سے لدے 4 اونٹ موجود ہیں۔ میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، مبارک ہو، اللہ نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا سامان کر دیا ہے۔ پھر ارشاد
کیا. پھر میں مسجد آیا اور بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ اے بلال اس مال سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے وہ تمام قرض ادا کر دیا جو اس کے رسول پر تھا. ارشاد فرمایا اس مال میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں. ارشاد فرمایا مجھے اس سے بھی سبکدوش کرو. جب تک یہ کسی ٹھکانے نہیں لگے گا میں گھر نہیں جاؤں گا. عشاء کی نماز کے بعد پھر استفسار فرمایا کہ اے بلال اس بقیہ مال کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ وہ میرے پاس ہی موجود ہے, کوئی سائل ہی نہیں ملا, یہاں تک کہ آپ پوری رات مسجد ہی میں رہے. اگلے روز نماز عشاء کے بعد پھر استفسار فرمایا کہ اے بلال اس بقیہ مال کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سبکدوش کر دیا. یہ سنتے ہی آپ نے تکبیر کہی اور خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ موت آ جائے اور وہ مال میرے پاس ہی موجود ہو. صلو علی الحبیب. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شہنشاہ نبوت قاسم نامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہے اور سخاوت کا دریا بہت زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان المبارک میں جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور وہ ہر رات میں حاضر ہوتے اور رسول کریم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرمایا کرتے. خیر کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے. صلو علی الحبیب. اسی طرح مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے اور جو رضا الہی کی خاطر عاجزی انکساری اپناتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت کے نشاء پہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, دھاڑے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا, اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے بالا تیرا, اسفیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. وما علینا الا البلاغ.